نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے ھذا اس بلدن شہر کو آمناً امن والا وارزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے من جو کوئی آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ ساتھ اللہ کے والیومی اور دن آخری آخرت کے اعلیٰ کہا ومن اور جس نے کافرہ کفر کیا فامتعہ تو میں اس کو فائدہ دوں گا قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر اضطرہ بے بس کر دوں گا مجبور کروں گا میں الا طرف عذابی عذاب کے الناری آگ کے و اور بئسا بہت بری ہے المصیر لوٹنے کی جگہ۔ روٹ ورڈ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، ربی اصل میں تھا یا ربی، یہ بہت دفعہ آئے گا، اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں کیا ہے۔ ربی کے نیچے زیر ایسے ہی نہیں لگا دی گئی، ربا بھی ہو سکتا تھا، ربی سے مراد ہے میرا رب، اور اصل میں کیا تھا یا ربی، یا محذوف ہے یہاں، اور ربی کا جو یا ہے وہ تخفیف کے لیے گرا دیا گیا ہے۔ تخفیف کس کو کہتے ہیں؟ کم کرنے کو، ہلکا کرنے کو۔ یوں پڑھیے اس کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، مشکل ہو گیا نا یہاں پڑھنا، تو سہولت کس میں ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، خوبصورتی ہے نا اس میں، اس کے پڑھنے میں۔ تو عربی زبان اس کو الاؤ کرتی ہے، ہر زبان کے اندر کئی طرح کے اختصار ہوتے ہیں۔ رب اجعل بنا دے، یا رب اسم اشارہ ہے، ھذا بلدن اس شہر کو، کس شہر کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ کو۔ مکہ کا ایک اور نام کیا ہے؟ بکہ اور ام القریٰ، اسے قریہ بھی کہا جاتا ہے، اور بلد بھی کہا گیا، ھذا البلد الامین کہا گیا۔ قرآن پاک میں بلدن آمناً امن والا، ورزق رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، فروٹ میں سے، ثمرتن کی جمع ہے، پیچھے پڑھا ہے ہم نے، من الثمرات رزقا لکم، من آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے، یعنی اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو ایمان لائے ان کو رزق عطا کر، کس پر؟ باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فامتعہ پس میں اس کو فائدہ دوں گا، متع یمتع تمتیع فائدہ دینا، فائدہ اٹھانے کا موقع دینا، میں اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، قلیلاً قلیل کس کے وزن پر ہے؟ بہت تھوڑا، خالی تھوڑا، بہت ہی تھوڑا، ثم پھر اضطرہ میں مجبور کر دوں گا اس کو، فورس کروں گا اس کو، اس کا روٹ ہے ضاد را ضرور، اضطر یضطر کسی کو نقصان دہ اور ناپسندیدہ کام پر مجبور کرنا، الا طرف عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف اس کو دھکیل دوں گا، یعنی جہنم میں، وبئس اور کتنا برا ہے المصیر لوٹنے کی جگہ، پھیرنے کی جگہ، سارا یسیرو سے ہے، یہ اسم ظرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی اذ آیا ہے، آپ یاد کریں، آپ مینشن کریں، آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہی۔ یہ باتیں ابراہیم اور اس کے رب کے درمیان تھیں، اور اللہ نے وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیں، اور آپ کو کہا کہ آپ ان باتوں کو آگے بھی بتائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، تو بنا دے، کیا کہا؟ اے میرے رب
اجعل ھذا بلدن آمنا، کہ بنا دے میرے لیے اس گھر کو امن والا، یعنی ابراہیم نے یہاں اپنے بچے کو لا کر بسایا، پھر گھر بنایا، اور پھر چونکہ بالکل صحرا تھا، خالی جگہ تھی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا بسایا ہے، اے میرے رب اس جگہ کو آباد کر دے، اس کو امن والا بنا دے۔ ایک اور جگہ میں آتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس اولاد کو اس گھر کے پاس لا بسایا تھا، ایسی وادی میں جو کچھ بھی نہیں اگاتی، اے میرے رب یہاں اس لیے بسایا کہ یہاں نماز قائم کریں۔ اولاد کو ماحول دے رہے ہیں نا، اللہ کے گھر کے پاس بسا رہے ہیں۔ ہم جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہاں گھر خریدتے ہیں؟ الحمدللہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مسجد کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو بہت دور یعنی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد سے، ہر چیز سے دور۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئندہ بچوں کو کوئی ماحول ہی نہیں ملتا۔ بچے صرف ہماری واعظ و نصیحت سے نہیں سیکھتے جب تک ان کے پاس ماحول نہ ہو، امن والی جگہ، اس لیے کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، صحرا تھا، کوئی شیر وہاں آئے اور کھا جائے، اوپن ایریا تھا، اندھیرا تھا، نہ کوئی بجلی تھی۔ سوچئے ذرا، کھانے کو کچھ نہیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، پھلوں سے کھلا۔ پھل کیا ہے؟ بہترین فوڈ ہے، کھانے کا بہترین حصہ ہے۔ سبزیوں اور دالوں کے مقابلے میں پھل کیا ہے؟ بیسٹ فوڈ۔ من آمن منہم باللہ، جو کوئی ان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور جو میں آخرت پر ایمان لائے۔ پیچھے انہوں نے ساری اولاد کی بات کی اور اللہ نے کہا نہیں، ساری نہیں، ظالموں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ادب اور مینرز، کتنی جلدی بات سمجھ گئے۔ آئندہ جو دعا مانگی وہ سنبھل کر مانگی کہ یا اللہ ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو دے، اور جو نہ مانے بے شک نہ ان کو دے۔ قال ومن کفر، فرمایا نہیں، ومن کفر فأمتعہ قلیلا، جو کفر کرے گا میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، اس کو بھی دوں گا، کیونکہ دنیا میں تو وہ سب کو ہی ملے گا، لیکن قلیلاً تھوڑا، کیونکہ دنیا جتنی بھی ہے نا تھوڑی ہے، اور جنت جو ہے یعنی آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں مجبور کروں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے جس دن وہ جہنم کی آگ میں دھکے مار کر جائیں گے، یعنی ڈالے جائیں گے۔ جہنم ایسی چیز ہے جس میں کوئی جانا نہ چاہے گا، دھکے مار کر ڈالا جائے گا۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں مانگنی چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ابراہیم بھی دو چیزیں مانگ رہے ہیں، امن اور رزق، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ زہد کس کو سمجھتے ہیں اور دینداری کس کو سمجھتے ہیں؟ نہ کچھ کھاؤ، نہ پیو، نہ نہاؤ، گندے بنے رہو۔ قرآن پاک میں آتا ہے، کہہ دیجئے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندے کے لیے نکالی رزق میں سے؟ بہترین چیزیں حرام نہیں ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے یہ دنیا ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ایمان لا کر کام کرنے والے پر کچھ گناہ نہیں اگر اس میں سے کچھ کھائے پیے، جب تک کہ وہ ڈرتا رہے۔ ایمان لا کر اچھے کام کرتے رہیں، پھر ڈریں، پھر ایمان لائیں اور پھر ڈریں، پھر تقوی اختیار کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تقوی اور احسان ہونا چاہیے،
دوسری طرف اسی طرح دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کھانا پینا برا نہیں ہے، جب تک انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا رہے گا تو اس کے لیے کھانا جائز ہے، وہ کھائے پیے اور اللہ کا ساتھ ساتھ شکر ادا کرے۔ اس ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے فائدے تھوڑے ہیں اور دنیا مومن کے علاوہ کافر منافق کو بھی ملتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ان کو بھی فائدہ دیتے ہیں، ہم ان کو بھی فائدے دیتے ہیں۔ تیرے رب کی عطا میں سے ہے، تیرے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ دنیا میں بخاری میں آتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں، کہ اللہ لوگوں سے اذیت والی باتیں سنتا ہے جب وہ اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو رزق عافیت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو دیتا ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دنیا میں کھو کر نہ رہ جائے، دنیا کی خاطر اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائے، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔